بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی کا پروگرام ہماری یونین کونسل. ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں تحصیل حجیریہ کی یونین کونسل رکڑ سے آزاد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر ڈاکٹر سردار اشتیاق امیر صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ آپ کی الیکشن مہم کہاں تک پہنچی اور آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے الیکشن لڑنے کا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور پھر آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کی خاص کیا وجہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر ورحمۃ اللہ. صاحب، تھوڑا سا مختصر تعارف جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو آپ خود ہی کرا دیجیے. میرا نام سردار اشتیاق امیر ہے اور میرا تعلق یو سی رکڑ سے ہے. اور میرا الیکشن لڑنے سے پہلے اس سے پہلے میرا تعلق جموں کشمیر پارٹی سے تھا، لیکن ہماری یو سی کی جو 4-5 وارڈ تھی اس کے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ پارٹی کے الیکشن، اگر پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو شاید اس طرح سے ہم آپ کی سپورٹ، کیونکہ ہم بھی دوسری پارٹیوں سے ہمارا تعلق ہے، تو آپ بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑیں تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ 4-5 یونین کونسل یو سی کے وارڈ کے علاوہ بھی جو ہے پوری یونین کونسل میں لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے. اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک جو ہے 6 یونین کونسل 14 میں سے 6 وارڈ جو ہیں ہم جیت رہے ہیں. تو اس کے الیکشن جی اچھا، ویسے لوگوں کا رسپانس کس طرح ہے؟ آپ نے جب فیصلہ کیا کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں جا رہا ہوں، تو لوگ کس طرح آپ کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، لوگوں کے مشورے کے مطابق میں نے الیکشن آزاد لڑنے کا پروگرام بنایا ہے اور اس میں لوگوں کا مجھ سے بڑا تعاون ہے. جہاں جاتا ہوں تمام وارڈ سے آپ کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے؟ جی بالکل، ہر وارڈ سے میں اچھے خاصے ووٹ لے رہا ہوں اور مقابلے میں ہوں ہر وارڈ میں. لیکن میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ 6 جو ہیں وارڈز وہ ہم مکمل انشاءاللہ واضح برتری سے جو ہے جیت رہے ہیں اس وقت تک. اچھا، کیا لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے خاص دوستوں کے علاوہ کہ جی آپ جے کے پیس پارٹی سے ہیں، آپ آزاد الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں نے اپنی پارٹی کے جو ہے نا ان سے جو قائدین تھے ہمارے مرکزی، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے مجبوراً لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹی سے لڑیں گے تو ہمارا تعلق بھی دوسری پارٹیوں سے. عام لوگ جو آپ سے سوال نہیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بہت سی جو دوست احباب ہمارے تھے انہوں نے اکثریت میں یہ کہا کہ جی آپ آزاد لڑیں تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. تو ان کے اصرار پہ میں نے آزاد الیکشن لڑنے کا پروگرام بنایا ہے. ویسے تو انشاءاللہ سیٹ جیت کے وہ پارٹی کی ہوگی. میں جموں کشمیر پارٹی میں پہلے بھی تھا، اب بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا. آزاد لڑنے کا مقصد لوگوں کے اصرار پہ آزاد میں لڑ رہا ہوں. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آزاد امیدوار لڑنے سے آدمی کی وہ اس طرح کی کمپین نہیں بنتی ہے، لیکن میں 30 سالوں سے علاقے میں میڈیکل سٹور کر رہا ہوں. وہاں بھی میں نے لوگوں کو دن رات جب کسی کو ضرورت پڑی تو میں جاتا رہا ہوں. اس کے بعد 21 سال ہو گیا، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ہم نے ان کا ٹرسٹ بھی بنایا اور ان کے نام پہ شاہین شہید پبلک اسکول اینڈ کالج ہم چلا رہے ہیں، جس میں اس وقت بھی جو غریب بچے اور یتیم بچے ہیں وہ تقریباً 50 بچے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم سالانہ یونیفارم، کتابیں اور ان کی فیس ان سے نہیں لیتے. اس کے علاوہ شاہین ویلفیئر ٹرسٹ ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہر سال رمضان پیکج کے طور پر تقریباً 200 بندوں کو ہم مدد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے اسکول سے ہٹ کے تقریباً جو قریب ترین گرلز ہائی اسکول ہے، بوائز ہائی اسکول ہے، 2-3 پرائمری اسکول ہیں، وہاں سے بھی تقریباً 50 بچوں کی ہم ان کے جو اسکول کے انچارج ہوتے ہیں ان سے ہم لسٹ لیتے ہیں اور تقریباً اس طرح سے ہم کو 400 بچوں کو سالانہ مفت کتابیں فراہم کرتے ہیں اپنے اسکول سے ہٹ کے. یہ سب چیزوں کا آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے الیکشن میں؟ جی بالکل، یہ جو ہم نے پہلے لوگوں کی مدد کے لیے جو پروگرام رکھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی میرا الیکشن لڑنے کا ذاتی طور پہ پروگرام نہیں تھا. تو لوگوں کے اصرار پہ میں نے الیکشن لڑا ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے مجھے الیکشن میں دھکیل کے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ لوگوں نے بہت 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 اچھا رسپانس دیا ہے. اور سبھی لوگ میرے جو ہے نا وہ الیکشن میں میری ہیلپ کر رہے ہیں. ہر وارڈز میں مجھ سے علاوہ لوگوں نے اپنی جو ہے ایک 4-5 لوگوں کی ایک جو ہے نا تنظیم سازی کی ہوئی ہے جو دن رات میرے لیے کام کر رہے ہیں. اور اچھا، آپ الیکشن تو لڑ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی منشور ہے کہ آپ وہ منشور لے کر عوام کے پاس جا رہے ہیں؟
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلے سے ہی لوگوں کی خدمت کا مشن جو ہے ہمارا تھا، تو اس میں میں نے کہا کہ بڑے پیمانے پہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. یہاں لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں جی، کہیں سے کھمبا لینا ہے، کہیں سے ٹرانسفارمر نہیں مل رہا، اور یہ انشاءاللہ میں نے اس سے پہلے بھی جو دار میں ایک اس وقت 100 kV کا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے. 6 ماہ پہلے ہمارے ایک عزیز وہاں فیکٹری چلا رہے ہیں دار بازار میں، جہاں وہ شاپر جو ہے نا وہ اس فیکٹری میں بناتے ہیں، تو وہ دانہ وغیرہ بھی وہاں بناتے ہیں. تو انہیں یہ ہوا کہ پچھلے کچھ عرصوں سے تقریباً 6 ماہ پہلے ایسا ہوا کہ ان کا وہاں جو ہے نا وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے ان کا سارا کام فلاپ ہو گیا. تو انہوں نے بڑی کوشش کی، ہمارے حلقہ کے MLA ہیں سردار عمر الطاف صاحب، ان تک انہوں نے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں نیا ٹرانسفارمر مل سکے. لیکن جب وہ تھک ہار کے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ پرابلم ہے، تو میں تو فیکٹری بند کرنے لگا ہوں. تو میں نے انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے چلو پہلے 1-1.5 ماہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ٹھپ ہے، تو میں 10-20 دن اور مجھے آپ جو ہے نا موقع دیں. تو ہمارے جو ہے نا سیکٹری تھے آفریدی صاحب، سیکٹری برقیات، تو میں نے جا کے خصوصی طور پہ انہیں ملا ہوں. تو میں نے کہا جی یہ پرابلم ہے، تو آپ اپنے کسی آدمی کو جو ایکسین صاحب کو لکھیں کہ وہ جا کے سروے کرے آئے واقعی یہ جانور پرابلم ہے وہاں یا نہیں ہے. تو انہوں نے اجیرہ فون کیا ایکسین صاحب کو، ایکسین صاحب نے وہاں لائن مین بھیجے، اور پھر محکمہ برقیات نے وہاں جا کے HT اور LT کے جو پول بھی خود لے کے گئے اور ٹرانسفارمر بھی خود لے کے گئے، اور وہاں جو ہے نا 100 kV کا ٹرانسفارمر انہوں نے وہاں اس کی تنصیب. اچھا، آپ کا مقابلہ کس امیدوار کے ساتھ ہے، کس پارٹی کے ساتھ ہے ویسے؟ جی ہمارا مقابلہ اس وقت جو ہے نا UC میں وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں وحید اوان صاحب، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ جی بالکل، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری 14 پولنگ اسٹیشن ہے اور 7. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وحید اوان صاحب کا بھی خاصا ووٹ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ مضبوط ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ. یہ جیسے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے 14 پولنگ اسٹیشن ہیں، 7 وارڈز ہیں، تو 7 میں سے اللہ کے فضل سے جو ہے تقریباً 6 پولنگ اسٹیشن ہم مکمل، 3 وارڈیں ہم مکمل طور پہ جیت رہے ہیں. تو ذرا دوسرے امیدوار جو ہیں 2 اور بھی PTI اور پیپلز پارٹی کا، انہوں نے بھی ووٹ لینے، اور کوئی دوسرا آزاد ایسی سے تو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ کو تمام قبائل کی بھی حمایت حاصل ہے اور پارٹیز جو باقی لوگ ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے؟ جی بالکل. وہاں اکثر لوگ جو ہے نا الیکشن میں وہ برادریزم کی سیاست کرتے ہیں یا کچھ علاقائی کی سیاست کرتے ہیں، لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی میرا مختلف برادریوں سے تعاون رہا ہے اور تعاون کرتی رہی ہیں، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. اور اس وقت جی بالکل اس وقت جو ہے نا ساری برادریاں وہ میرے ساتھ بالکل کھڑی ہیں. کل بھی ہمارا پروگرام تھا، وہاں ہماری کوئی سدن فیملی کا وہ ووٹر نہیں تھے جو ہے نا وارڈ پنیالی میں، رکڑ پنیالی میں، وہاں فیملی کے اور وان فیملی کی سمجھ لیں کہ وہ 90% ان لوگ دونوں فیملیوں کی وہاں جو ہے نا وہ بستے ہیں، اور انہی کی لوگ ہیں وہاں ووٹر. لیکن انہوں نے مجھے سینکڑوں کے تعداد سے وہ لوگ، ہمارا پروگرام تھا تو وہ لوگ آئے، انہوں نے بڑا تعاون کیا. بالکل. تو انشاءاللہ وہ ہمارا، میں نے جیسے بتایا کہ اس وارڈ میں میرا کوئی ذاتی سدن فیملی کا اتنا بڑا ووٹ نہیں ہے، شاید کہ 3-4. آپ کی جو فلائی کام ہے اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ساری برادریاں میرے ساتھ دے رہی ہیں. اور اس بار بھی ہم یہ نہیں کہ علاقے کی سطح پہ 2 لوگ ایسے تھے اس بار کہ ان کی بچیوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، تو وہ میرے بات کرتے کرتے انہیں بات کی، میری بچی ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے آگے یونیورسٹی میں، لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا اس کی فیس. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نہ بچی یا اس کے پیرنٹس میری فیملی کے تھے، نہ ہی وہ میرے ووٹر تھے. تو میں نے انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کی بچی کی یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ بھی کرواؤں گا، پلس جو 4 سالہ سیمسٹر کی جو پھر آپ نے وہ سب کام کیا. جی وہ میں نے اس کا داخلہ بھی کروایا، اس کی ابتدائی فیس بھی میں نے 1 ہفتہ پہلے جمع کروا دی ہے، اور جو پورے سیمسٹر کی جو فیس ہوگی وہ فیس بھی دوں گا، اور جو ہاسٹل کی منتھلی فیس ہوتی ہے وہ بھی میں نے دینے کے لیے ان کے سے وعدہ کیا ہے. اچھا، آخر پہ اب آپ اپنے ووٹر سپورٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ووٹر سپورٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنا ماضی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ نے میرا ماضی دیکھ کے میرے حال اور مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ دوسرے لوگوں سے مجھے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ مجھے ووٹ دیں، یا اگر میرا ماضی دوسروں سے بہتر ہے تو آپ اس بنیاد پہ میرا ووٹ دیں. اور میں اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ مستقبل میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کروں گا. آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح بھی ہو سکا، آپ کی جو بھی پرابلم مجبوری ہو، میں آپ کی دلیل پہ حل کرانے کی کوشش کروں. آپ کا انتخابی نشان؟
मेरा इंतखाबी निशान छतरी है। जी, ये थे आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर सरदार इश्तियाक मीर, जिनका तल्लक यूनिक कौंसल रक्कड़ से। इनका ये कहना है कि मैं एक फ्लाई आदमी हूँ और हम ट्रस्ट भी चला रहे हैं। इससे कबली लोगों की हम बिला तखसीस हम खिदमत कर रहे हैं, कोई लालच नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट कौंसल बनकर अवाम की बेहतर तरीके के साथ खिदमत करूँगा और उनके जो मसाइल हैं उनकी दहलीज पर हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, रक्कड़, तहसील हजीरा, जम्मू कश्मीर।